المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين صدق الله العظيم وقال الله تعالى في القرآن الآخر في مدة حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما آپ سے گزارش ہے محبت سے درود و سلام پڑھیں الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحبک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا خاتم النبیین وعلی آلک وصحبک یا محبوب رب العالمین۔ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا نبی کائنات فخر موجودات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ پاک میں ہدیہ صلاۃ و سلام عرض کرنے کے بعد قابل صد عزت و تکریم و تعظیم بزرگ و ساتھیوں، اللہ تعالیٰ کی لارحم کتاب قرآن مجید فرقان حمید میں سے آپ کے سامنے آیا مقدسہ کا حصہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل ہوا۔ التجا کرتا ہوں مالک کی بارگاہ میں، مالک ہمیں قرآن سننے کی، سنانے کی اور جو پیغام ملے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات محترم سورہ مائدہ کی آیت کا حصہ آپ کے سامنے تلاوت کیا ہے یہ طہارت کے حوالے سے، اور انشاءاللہ تعالی یہ جمعہ اور اگلا جمعہ، اگلے جمعے پر ہم وضو والا طہارت والا کوئی ٹاپک ہے اس کو کلوز کریں گے، اور اس کے بعد ہم عبادت کا یعنی نماز کا سلسلہ شروع کریں گے۔ جتنی احادیث طیبہ متعدد جمعوں پر آپ کے سامنے میں نے عرض کی کہ آناف جن کو حنفی کہتے ہیں اور جانسا دیا جاتا ہے یہ تو آناف ہوئے، آناف تو قرآن اور حدیث پر عمل نہیں کرتے۔ میں نے آپ کو مطلقاً قرآن پاک کی آیت کو بھی طور تبرک پڑھتا رہا اور احادیث آپ کے سامنے پیش کرتا رہا کہ ہمارا طہارت کا سارا طریقہ اللہ کے پاک محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث طیبہ کے مطابق، اور ساتھ یہ بھی گزارش کرتا رہا کہ وہ لوگ جو اپنے اوپر کو اپنے آپ کو قرآن و حدیث کا عامل کہتے ہیں کہ ہم قرآن و حدیث پر کار بند ہیں، کہاں کہاں سے واضح اور صریح احادیث ہونے کے باوجود وہ حدیثوں کا انکار کر دیتے ہیں، حدیثوں پر عمل نہیں کرتے، بلکہ اپنے علماء کی پیروی میں احادیث طیبات کو چھوڑ کر علماء کا دامن نہیں چھوڑتے اور حدیثوں کو آنکھیں موند کر کے، آنکھیں بند کر کے حدیثوں کا انکار کر دیتے۔ ایک ایک چیز جو ہمارے وضو کے اندر موجود ہے میں نے ہر ایک کے بارے میں آپ کے سامنے احادیث طیبات کو تلاوت کیا، آپ نے سنا، اور اس جمعے پر ہم انشاءاللہ تعالی مکمل جو ہمارا سنت کے مطابق وضو کرنے کا طریقہ ہے اس کو رپیٹ کر دیں گے، اور ساتھ ساتھ جو لوگ تشریف لاتے ہیں وہ ذہن میں رکھیں گے کیا ان حدیثوں کو بھی ساتھ، اور جو ہمارا طریقہ ہے سنت کے مطابق وضو کرنے کا، کیا ہم سنت کے مطابق سارا وضو کرتے ہیں۔ اب شروع سے لے کر آخر تک وضو کرنے کا طریقہ آپ کے سامنے گزارش کر دیتا ہوں کہ ہم سنت کے مطابق وضو کرتے ہیں یا کہ نہیں کرتے۔ حدیثوں سے جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ان سے بات تو واضح ہے کہ ہم جتنے بھی وضو کے اندر اعمال کرتے ہیں وہ سارے اللہ کے پاک محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت طیبہ سے ثابت ہے۔ اگر چھوڑا ہے تو یار لوگوں نے چھوڑا ہے، ان لوگوں نے چھوڑا ہے حدیثوں کو، لیکن آناف نے کسی حدیث کو چھوڑا نہیں۔ جس انداز سے اللہ کے پاک محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے پایا ثبوت تک پہنچنے والے ارشادات اور حدیثیں ہیں ان پر اسی درجے میں رکھ کر آناف نے عمل کیا۔ آج انشاءاللہ تعالی وضو کا جو طریقہ ہے مکمل ہم اس کا سٹارٹ لیتے ہیں سارا۔ اس جمعے پر کوشش کروں گا کہ ہے کافی تعداد میں حدیثیں ہیں، لیکن میں انشاءاللہ اپنے وقت کے اندر جو وہ ضروری چیزیں آپ کے گوش گزار کر دوں گا۔ اللہ تعالیٰ سے ہم التجا بھی کرتے ہیں کہ مالک ہمیں اپنے پاک محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیے ہوئے طریقے کے مطابق
طہارت حاصل کرنے کی اور عبادات کو بجا لانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور ساتھ ایک بات ضروری آخر پر بھی اس کو میں انشاءاللہ رپیٹ کر دوں گا، آپ سے گزارش ہوگی کہ میں نے اگلا جمعہ چھوڑ کر اگلے جمعے پر کچھ چیزیں رہتی ہیں ان کو میں ذکر کرنا چاہتا ہوں۔ اس سے اگلا جو جمعہ آ رہا ہے عبادات کا آغاز کرنا ہے، اور عبادات سے پہلے ایک میں نے موضوع بیان کرنا ہے، وہ صرف اصول حدیث کا میں نے تعارف کرانا ہے اس میں کہ حدیثوں پر عمل کیا کیسے جاتا ہے، اور متفقون علیہ جو اصول حدیث ہیں یہ یاد رکھیں، یہ ہمارے جتنے مسالک خاص کر جو بندی ہوں، اہل حدیث ہوں، اہل سنت ہوں، ان کے درمیان اور کچھ اہل تشیعوں کے ہاں بھی حدیث کے جو اصول ہیں تقریباً یہ ایک جیسے ہیں، تھوڑا سا ان میں فرق ہے، اہل تشیع میں باقی میں ایک جیسے ہیں، ایک جیسی کتابیں ہیں، ایک جیسے اصولوں کو مانتے ہیں، تو اصول حدیث ایک جیسے ہیں، تو ہم کیوں نہ ایک بار سادہ لفظوں میں اصول حدیث کو سمجھ لیں کہ حدیثوں پر عمل کیسے کیا جاتا ہے۔ انشاءاللہ وہ بھی عرض کروں گا، اور عبادات کا سلسلہ شروع کرنا ہے میں نے، تو یہ آپ سے گزارش ہوگی کہ آپ اپنے دوستوں تک، ابھی 15 دن ہے درمیان میں، اپنے دوستوں تک پیغام پہنچائیں اور ساتھ دوستوں کا ساتھ لے کے آئیں، ان کو بتائیں کہ آئیں جی عبادات کا سلسلہ شروع ہونے جا رہا ہے، آپ پہلے تشریف لے کے آئیں، الف سے لے کر یا تک ساری گفتگو کو سماعت فرمائیں۔ عبادات کے اندر اس میں بھی میں نے کھلا آپشن رکھا تھا، طہارت میں بھی، لیکن عبادات کے اندر یہ کھلا آپشن ہے، میری بات کو نوٹ کریں، اپنے آئیں بیگانے آئیں، سب کو جو ہے وہ اجازت ہے، میری بات کو نوٹ کریں، نوٹ کر کے جو آبجیکشن بنتا ہے وہ کسی ذریعے اور بتائیں کہ یہ آپ نے چیز غلط بیان کی ہے، یہ حدیث کے مطابق نہیں ہے، یا کسی اصول حدیث سے ٹکراتی ہے۔ حق حاصل ہے سب کو اعتراض کرنے کا، سوال کرنے کا، اور اپنے آپ کو پوری طرح مطمئن کرنے کا، یہ سب کو حق حاصل ہوگا۔ لیکن ایک بات یہ ضرور ہے کہ جو بندہ سوال لکھ کے بھیجے گا وہ سوال دیں، جس بندے نے سوال دینا ہے وہ نیچے اپنا نام لکھ دیں کہ میں فلاں ہوں اور میں نے سوال کیا ہے، فون نمبر بھی ساتھ لکھ دیں، اپنا رابطہ بھی لکھ دے، نام بھی لکھ دے، بغیر رابطے اور نام کے جو ہے نا سوال، اس کا جواب میں نے نہیں دینا، ویسے پرچی آ گئی جواب نہیں دوں گا، فون نمبر بھی ساتھ لکھے اور نام بھی لکھے کہ میں نے سوال کیا۔ ہر قسم کا سوال کرنے کی کھلی اجازت ہے، کب سے؟ عبادات سے۔ اس پر تو میں نے اتنی بات نہیں کہ اس میں اتنے زیادہ کوئی اختلافات نہیں تھے، اور جہاں جہاں وہ لوگ حدیث کا انکار کرتے تھے میں نے واضح بتا دیا کہ یہ لوگ اس جگہ پر حدیث کا انکار کرتے ہیں، اگر ان کے پاس ایسا نہیں ہے تو بسم اللہ، اگر میں نے ان کے کسی موقف کے خلاف بات کی ہے تو بسم اللہ، اگر اپنی کتاب کو مطالعہ کرنا چاہتے ہیں کہ ان کا ایسا موقف ہے کہ نہیں تو پھر بھی بسم اللہ، ان کے کتاب کو مطالعہ کرائیں گے کہ آپ کس طرح اپنا نام حدیث پر عمل کرنے والا رکھ کر کس طرح حدیثوں کے خلاف چلتے ہیں، ہم آپ کو ثابت کریں گے، آپ کی کتابیں آپ کے سامنے رکھ دیں گے، آپ کو دکھا دیں گے۔ اور عبادات کے سلسلے میں یہ میری گزارش ہوگی کہ دوستوں کو اطلاع دیں، ایسے موضوعات میں نے اب یوں سمجھو کہ آپ کے نزدیک میں نے خشک موضوعات چھیڑے ہوئے ہیں، حالانکہ خشک نہیں ہے، یہ ہماری عملی زندگی کا حصہ ہے جس میں ہم فتنے کا شکار ہو رہے ہیں، اس لیے میں نے سارے موضوعات کو چھوڑ کر ان موضوعات کو موضوع سخن بنایا کہ جیسا بھی ہے، کوئی اچھا سمجھے کوئی برا سمجھے، کسی کو پسند آئے نہ آئے، عبادات ہیں، فریضہ ہے، اللہ کا حکم ہے، تو ان کا ہمارا اچھی طرح سیکھنا لازم ہے، اور ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ ہم اپنے اعمال قرآن اور حدیث کے مطابق کر رہے ہیں یا کہ قرآن و سنت کے خلاف چل رہے ہیں، اس لیے ان موضوعات کا رکھنا ضروری تھا۔ آگے پھر ربیع الاول مبارک کا مہینہ بھی آ رہا ہے، اس میں ہم انشاءاللہ تعالیٰ سیرت النبی بھی ساتھ ساتھ رکھیں گے اور انہی موضوعات کو سیرت بنا لیں گے۔ عبادات میں بھی تو سیرت النبی ہے نا، اللہ کے پاک محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عبادات میں اپنی سیرت کو رکھا کہ اس طرح تم نے عبادات کرنی ہے، تو انشاءاللہ تعالیٰ اس حوالے سے ہم یہ موضوعات جاری رکھیں گے۔ اب ہم آتے ہیں کہ وہ بالکل چیدہ باتیں کرتا چلا جاؤں گا، آپ اپنے دماغ میں بٹھا لیں گے ان کو۔ تو وضو کے فرائض جو ہیں اور سنتے ہیں، جس طرح ہم سنت کے مطابق وضو کرتے ہیں، فرائض قرآن پاک میں باقاعدہ موجود ہیں، یہ میں ساتھ ساتھ ڈسکس کرتا رہوں، دوبارہ سے میں اس کو ریوائز نہیں کروں گا، ٹھیک ہے جی۔
جو فرائض ہیں وہ قرآن پاک کے اندر لکھے ہوئے ہیں. سورہ مائدہ کی آیت ابھی بھی میں نے اس کا حصہ تلاوت کیا آپ کے سامنے. وہ 4 ہیں. چہرے کا دھونا، یہ تقریباً ہم کو یاد ہی ہے. اس کے بعد دوسرا کیا ہے کہ ہاتھوں کا دھونا کوریوں سمیت. تیسرا فرض کیا ہے کہ وہ سر کے چوتھے حصے کا کیا کرنا ہے، مسح کرنا، یہ تیسرا فرض ہے. اس کے بعد پاؤں کو ٹخنوں سمیت دھونا، یہ کیا ہے 4 فرض. پھر سے چہرے کا دھونا 1، ہاتھوں کا کوریوں سمیت دھونا 2، چوتھے حصے کا سر کا مسح کرنا 3، اور پاؤں کو ٹخنوں سمیت دھونا 4. یہ 4 فرض ہیں جو قرآن پاک کے اندر لکھے ہوئے ہیں. آیت سورہ مائدہ کی ہے، میں روز تلاوت کرتا ہوں آیت نمبر 6 آپ کے سامنے. اس کے بعد اب ہم آتے ہیں سنت کے مطابق وضو کرنے کا طریقہ. جب ہم وضو کی طرف جاتے ہیں تو سب سے پہلے ہم کیا کام کرتے ہیں؟ وضو کرنے سے پہلے سب سے پہلے ہم نیت کرتے ہیں. سب سے پہلے ہم نیت کرتے ہیں کہ ہم وضو کرنے جا رہے ہیں، طہارت کرنے جا رہے ہیں. یہ کیا ہے سب سے پہلے عمل ہوتا ہے. یہ نیت کیا ہوتی ہے؟ یہاں بھی کافی لوگوں کا ہمارے اوپر اعتراض بنتا ہے. نیت کو بھی آپ کے لیے ضروری ہے کہ آپ سمجھیں کہ نیت ہوتی کیا ہے. نیت کیا ہے؟ عزم القلب علی الفعل. عربی لفظ ہیں، ساتھ ساتھ بولتا جاؤں گا اور اس کا ترجمہ بھی سنا دوں گا. کسی کام کے کرنے پر پختہ ارادہ کرنا. بس آسان ہے، مشکل نہیں ہے. کسی بھی کام کے کرنے پر پختہ ارادہ کرنا، اس کو نیت کہتے ہیں. ارادہ جو ہے یہ زبان سے نہیں نکلتا، ارادہ دل و دماغ سے نکلتا ہے، دل سے پھوٹتا ہے. ہم نیت کر لیتے ہیں، ارادہ کر لیتے ہیں کہ فلاں ہم کام کرنا ہے. اور پختہ ارادہ اس لیے کہ ہم ویسے ارادے کرتے رہتے ہیں، وضو کرنا ہے وضو کرنا ہے، اس کو نیت نہیں کہتے. جب ہم وضو کرنا بالکل کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں اس وقت ہم پختہ ارادہ کر لیتے ہیں کہ اب ہم نے کرنا ہے، اس وقت پختہ ارادہ بنتا ہے. اس لیے نیت ہم اس کو کہیں گے کہ جب ہم کسی کام کے کرنے پر پختہ ارادہ کر لیں گے، یہ نیت ہوگی. اور شریعت میں جو ہم نیت کا معنی مراد لیتے ہیں وہ نیت کیا ہے، جو ہے وہ اس کا بھی علماء نے بڑا زبردست جو ہے وہ ذکر کیا ہے. فرمایا کہ شرعاً قصد القلب ایجاد الفعل جزماً. شریعت میں کسی فعل کے کرنے پر پوری طرح متفق ہو کر، مضبوط ہو کر اس کام کی طرف چلنا، وہ کام کرنا، یہ شرعاً نیت ہو جائے گی. اور نیت ہم مختلف قسم کی کرتے ہیں. ایک نیت ہے ازالۃ الحدث، ناپاکی کو دور کرنا. جب ہم دیکھتے ہیں نا کہ ہم نے ناپاکی کو دور کرنا ہے تو ہم نیت کرتے ہیں. اب ناپاکیاں میں ذکر کر چکوں آپ کے سامنے. غسل، جب وہ کسی نے غسل واجب ہو گیا ہے تو ہم نیت کرتے ہیں جی میرا جسم ناپاک ہے، میں نے غسل کرنا ہے. تو جو دل و دماغ میں یہ چیز آئی ہے نا کہ میں نے غسل کرنا ہے، پھر ہم غسل کرنا کے لیے چل پڑے، اب پختہ ارادہ کر لیا نا، تو یہ نیت ہو گئی. ٹھیک ہو گیا جی. اس کے بعد دوسرا کیا ہے؟ استباحۃ الصلاۃ. ہم نیت کرتے ہیں نماز کو مباح کرنے کے لیے کہ ہم وہ کام کریں جس سے ہماری نماز درست ہو جائے. وہ آپ پتہ ہے وہ کون سا کام ہے؟ وضو کرنا ہے، پاک ہونا ہے تو تب بھی کریں گے. تو یہ نماز کو پڑھنے کے لیے ہم وہ جو کام کرتے ہیں اس کو بھی کیا کہتے ہیں؟ یہ ایک نیت کا یہ طریقہ ہے. اس کے بعد ہے وقت اعتبر السعادۃ الحنفیہ النیہ سنت فی الوضو. احناف کہتے ہیں کہ نیت کرنا وضو میں سنت ہے. کیوں سنت ہے؟ اس لیے سنت ہے کہ قرآن پاک کے اندر اللہ نے اس کو فرض قرار نہیں دیا. فرض میں نے آپ کو 4 بتا دیے، اس لیے سنت ہے. اور دوسری وجہ یہ ہے اس لیے سنت ہے، یہ پہلے حدیث میں آپ کو سنا چکا ہوں، دوبارہ زیادہ ان پر بحث نہیں کرنی. جب ہم یہ باتیں ساری کر رہے تھے، سوال و جواب کا سلسلہ چل رہا تھا، تو ادھر میں یہ باتیں پہلے جمعوں پر کر چکا ہوں. اس لیے سنت ہے کہ کئی بار ایسا ہوا کہ صحابہ اکرام نے فرمایا کہ یہاں جس بندے نے چہرہ دھو لیا، ہاتھوں کو دھو لیا، سر کا مسح کر لیا، اس کے بعد جو ہے وہ پاؤں کو دھو لیا، اس کا وضو ہو گیا. پھر سنت طریقہ بھی بتایا، 3 بار آزاد ہونے کا آگے آ رہا ہے، اور اس کے اندر نیت کا ذکر نہیں کیا. باقاعدہ صحابہ نے فرمایا کہ یہ نیت کرنا سنت ہے، یہ وضو کا حصہ نہیں ہے. اس کے بغیر بھی اگر کسی نے جو ہے وہ ایک دل کے اندر ارادہ تھا اور اس کے بعد بندہ وضو کی طرف چل پڑا، زبان سے کچھ نہیں بولا، وضو کر کے آ گیا ہے، ارادہ جو ہے وہ ہو گیا ہے. اب کیا ہے؟ اس کو سنت قرار دیا گیا ہے. یہ
فرائض میں اس کو شامل نہیں کر سکتے، اس کا فرائض کے اندر ذکر نہیں ہے۔ اس کے بعد جب ہم کسی کام کے کرنے کے لیے نیت کرتے ہیں تو نیت کا سنت ثابت ہونا یہ کہاں سے ثابت ہے، کہاں لکھا ہوا ہے؟ حدیث ذکر کر دیتا ہوں، بڑی مشہور حدیث ہے، بخاری میں سب سے پہلے لکھی ہوئی ہے، بخاری کتاب میں سب سے پہلے لکھی ہوئی ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں، لمبی حدیث ہے لیکن اتنے ہی الفاظ لیے ہیں جتنے ہمارے مطلوب ہیں، جتنے ہماری ضرورت ہے۔ انما الاعمال بالنیات، یہ لفظ ہم عمومی طور پر بولتے رہتے ہیں، ہمیں یہ بڑے یاد ہو چکے ہیں کہ ہم ویسے کہتے ہیں عملوں کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ یہ بخاری کی پہلی حدیث ہے کہ عملوں کا دار و مدار نیتوں پر ہے، کہ نیت کریں گے تو عمل ہوگا۔ اب نیت کیا ہے؟ نیت ہے کہ دل و دماغ کے اندر کسی چیز کا پختہ ارادہ کر لینا، زبان سے بولے نہ بولیں، اس کام کی طرف آپ چل پڑے ہیں، نیت ہو گئی۔ دیکھو گیا جی، وضو میں نیت سنت ہے، کیوں؟ اس لیے کہ فرائض کے اندر نہیں لکھی ہوئی۔ جب اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرائض کا ذکر کیا ہے تو وہاں نیت کا ذکر نہیں ہے، اس لیے سنت ہوگی۔ اس کے بعد جب ہم وضو کرنے کے لیے جب وہ ارادہ کر لیتے ہیں، نیت کر لیتے ہیں، تو ایک ہے سنت کے مطابق وضو کرنا، ایک ہے کہ سنت کے مطابق وضو نہیں کیا، اس کے مختلف طریقے میں ذکر کر دیتا ہوں کہ ایک بندہ جو ہے اس نے پانی کے اندر چھلانگ لگا دی، پانی کے اندر غوطہ لگا دیا اور نہا کر باہر نکل آیا۔ اب اس کا وضو ہو گیا کہ نہیں ہو گیا؟ اس میں ترتیب وغیرہ کوئی نہیں، نہ کوئی اس نے پہلے کلی کی ہے، نہ اس نے کوئی پہلے ہاتھ کو نہیں اس سے دھوئے ہیں، سیدھا گیا کپڑے اتارے تالاب کے اندر چھلانگ لگا دی۔ اب اس کے اندر کسی قسم کی کوئی ترتیب نہیں ہے۔ اب اس کا چھلانگ لگانے سے وضو ہوا ہے کہ نہیں ہوا؟ اب ہم نے دیکھنا ہے کہ وضو کے اندر کن اعضاء کو دھویا جاتا ہے، فرائض کون سے اعضاء ہیں؟ فرض ہیں 4 اعضاء دھونا، چہرے کا دھونا۔ جب اس نے پانی کے تالاب کے اندر چھلانگ لگائی، چہرہ دھلا گیا کہ نہیں دھلا؟ چہرہ دھل گیا۔ اس نے پانی کے اندر چھلانگ لگائی، ہاتھ جو کونیوں سمیت دھونے تھے اس سے زیادہ دھل گئے، ہاتھ دھل گئے۔ سر کا اس نے مسح کرنا تھا، مسح تھا کہ پانی سے گیلا کرنا تو دور کی بات، وہ تو اس نے پانی ٹپک رہا ہے، اس نے ڈبکی لگا رہی ہے پانی میں، گیلا آٹومیٹیکلی ہو گیا۔ چوتھا فرض تھا پاؤں کا دھونا، کہ پاؤں اس نے دھوئے ہیں کہ نہیں، اب سارے کا سارا وجود ہی اس کا پانی میں ہے۔ ضمناً دیکھے تو 4 فرائض ادا ہو چکے ہیں۔ اللہ قرآن میں کیا فرماتا ہے؟ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے کہ یہ 4 چیزیں جس نے دھو لیں، یعنی چہرے کو دھو لیا، اپنے ہاتھوں کو کونیوں سمیت دھو لیا، جس نے اپنے سر کا مسح کر لیا، اپنے پاؤں کو دھو لیا، اس کا وضو ہو گیا۔ جب ہم نے غسل میں دیکھا ڈبکی لگانے والے کو، غوطہ لگانے والے کو، اس کے سارے یہ اعضاء دھل گئے۔ اب دیکھنا یہ کہ وضو ہوا ہے کہ نہیں ہوا۔ اب کوئی مائی کا لال یہ نہیں کہہ سکتا وضو نہیں ہوا، اس کا وضو ہو گیا۔ غوطہ لگایا، ڈبکی لگائے، وضو ہو گیا، باہر نکلا، اس کا وضو ہے۔ اب اس کے بعد میں حدیث انشاءاللہ پیش کروں گا کہ اس کا وضو ہو گیا ہے۔ ایک ہے روٹین کے مطابق، سنت کے مطابق وضو کرنا، کہ جس طرح ہم جو ہے ہاتھوں کو دھوتے ہیں، کلامی ہوتے ہیں، اس کے بعد کلی وغیرہ کرتے ہیں، یہ ساری چیزیں۔ ایک تو یہ بات ذہن میں رکھیں کہ ایک بلا ترتیب بھی وضو ہو جاتا ہے غسل کرنے سے، کہ کسی نہر کے اندر آپ تالاب کے اندر نہا کے نکل آتے ہیں تو آپ کا وضو ہو گیا ہے، اس کے ساتھ آپ نماز پڑھنا چاہتے ہیں تو نماز پڑھ سکتے ہیں، ایک بات۔ اس کے بعد جب ہم وضو کرتے ہیں تو اب ترتیب کی بات کی طرف آ رہے ہیں، اعضاء کو دھوتے ہیں تو سب سے پہلے ہم اپنے ہاتھوں کو دھوتے ہیں اور کلائیوں سمیت دھوتے ہیں، اور اس کے بعد کلی وغیرہ کرتے ہیں، ناک کے اندر پانی ڈالتے ہیں۔ یہاں اب اناف کا نام میں لوں گا لیکن اناف کی بات نہیں کروں گا۔ ہم لوگ حنفی جو ہیں، ہم کہتے ہیں کہ قرآن پاک کے اندر جو اللہ نے آیت بیان کی ہے، آیت ذکر کی ہے، یہ پڑھے لکھے لوگوں کے لیے تھوڑی سی بات ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر ارشاد فرمایا ہے کہ اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم، ٹھیک ہے جی، کہ الی المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الی الکعبین۔
4 چیزیں اللہ نے قرآن میں ذکر کی کہ اپنے چہرے کو دھو، اور آگے واؤ ذکر کی، اپنے ہاتھوں کو کونیوں سمیت دو، اور آگے پھر واؤ ذکر کی، اپنے سر کا مسح کرو، اور پھر واؤ ذکر کی، اپنے پاؤں کو ٹخنوں سمیت دو۔ یہ 4 چیزوں کا ذکر اللہ نے قرآن میں کیا۔ یہ علمی تھوڑی سی بات ہوگی، جب واؤ قرآن میں آتا ہے نا، واؤ، میں دوبارہ آیت پڑھتا ہوں آپ کے سامنے، اذا قمتم الى الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الى المرافق، واؤ آیا نا، وامسحوا برؤوسکم، اپنے سر کا، اور اپنے سر کا مسح کرو، وارجلکم، واؤ ادھر بھی آیا۔ عربی زبان میں واؤ جب مختلف چیزوں کے درمیان آتا ہے نا، یہ سارے علماء اس پر متفق ہیں کہ اس میں ترتیب نہیں ہوتی، آگے پیچھے۔ مثال کے طور پر یہ 4-5 بندے بیٹھے ہوئے ہیں، تو ہم کہتے ہیں جناب یہ بھی آئے اور یہ بھی آئے اور یہ بھی آئے اور یہ بھی آئے، اور میں نے 4 بار بول دیا کہ یہ 4 بندے، اور کہہ کے میں نے کہا کہ یہ آئے۔ اب اس کے اندر پہلے کون آیا، دوسرے نمبر پر کون آیا، تیسرے نمبر پر کون آیا، چوتھے نمبر پر کون آیا، کوئی ترتیب نہیں ہے۔ لیکن اتنا میں نے ذکر کر دیا، یہ آیا اور یہ بھی آیا اور یہ بھی آیا اور یہ بھی آیا، 4 بندوں کا ذکر کر دیا، اس میں ترتیب کی کوئی بات نہیں ہے۔ قرآن پاک میں جب واؤ استعمال ہوتا ہے نا اور کے معنی میں، تو اس میں ترتیب نہیں ہوتی، یہ سارے علماء اس پر متفق ہیں۔ قرآن پاک میں اللہ نے وضو کی ترتیب کا ذکر نہیں کیا کہ وضو کی ترتیب کیا ہوگی۔ جب ہم فریضہ ادا کریں گے، صرف فرض کو دیکھیں گے، بندے نے غوطہ لگایا پانی کے اندر، اب اس میں کوئی ترتیب نہیں ہے، اعضاء دھل گئے اس کے، جو اللہ نے فرمایا تھے نا 4 اعضاء دھونے ہیں، اعضاء اس کے دھل گئے ہیں، ترتیب کوئی نہیں، وضو اس کا ہو گیا۔ اب اس نے کلی نہیں کی، ناک میں پانی نہیں ڈالا، وضو کے اندر کلی کرنا اور ناک میں پانی ڈالنا فرض نہیں ہے، سنت ہے، یہ فرائض میں شامل نہیں ہے۔ جب فرائض ادا ہو گئے، وضو ہو گیا، اس کے بعد ہم چلے جاتے ہیں۔ یہ ترتیب جو حدیث طیبہ کے اندر حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں ما ابالی اذا اتممت وضوئی بأی اعضائی بدأت۔ اب قرآن، یہ تو سارے مسالک کا دعویٰ ہے نا کہ قرآن علی کے ساتھ، علی قرآن کے ساتھ ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قرآن کی زیادہ سمجھ ہے، تو آپ فرماتے ہیں کہ جب میں وضو کروں، ما ابالی، مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے، اذا اتممت وضوئی، جب میں اپنا وضو مکمل کروں گا، بأی اعضائی، کہ میں اس میں جس اعضاء سے مرضی ہے شروع کر دوں۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے، جب میں وضو کروں گا جس اعضاء سے مرضی ہے میں شروع کر دوں، بدا تو آغاز کر لوں، یعنی پہلے چہرہ دھونا ہے نا، وہ فرماتے ہیں میں پہلے سارے ہاتھ دھو لوں، بعد میں چہرہ دھو لوں، اس کے بعد پاؤں دھو لوں، پھر سر کا مسح کر لوں، یعنی ترتیب کو بالکل چینج کر دوں۔ حیدر قرار فرماتے ہیں مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں، وضو پھر بھی میرا ہو جائے گا۔ یہ کیوں ایسا کہہ رہے ہیں؟ اس لیے کہہ رہے ہیں کہ قرآن میں فرض 4 ہیں، قرآن میں ترتیب نہیں ہے۔ جب فرض 4 ادا ہو گئے، اعضاء دھل گئے، جیسے بھی دھل گئے، وضو ہو گیا ہے بندے کا۔ ایک وضو ہونے کا یہ حکم ہے کہ وضو کر لینا، وضو ہو جانا، یہ حکم ہے۔ اس کے بعد ایک اور حدیث طیبہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں لا باس ان تبداؤ، تو ان تبدو بھی پڑھ سکتے ہیں کہ تو بیان جو شروع کرے، برجلئی کا قبل یدئی کا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود، جن کا نام میں پچھلے جمعے میں بڑا ذکر کرتا رہا ہوں، آپ فرماتے ہیں، اور ان کی حدیثیں اعمال کے بارے میں بہت زیادہ ہیں، اور کوفہ کے اندر سب سے زیادہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اداؤں کو سیکھنے والے بھی ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ کوئی حرج نہیں ہے کہ تو اپنے پہلے پاؤں دھو لے یا ہاتھ دھو لے، اپنے پہلے پاؤں دھو لے بعد میں ہاتھ دھو لے، کوئی حرج نہیں۔ یہ صحابہ اکرام ایسی باتیں کیوں کر رہے ہیں؟ یہ اس لیے کہ وضو کے فرائض کا یقین ہو جائے جو اللہ نے قرآن میں بیان کیا ہوا ہے، کہ آیت کے اندر جو حکم ہے لوگ اپنا پورا اعتماد اور یقین کر لیں، فرض وہی ہے جو قرآن میں ہے، فرض وہی ہے جو قرآن کی آیت میں لکھا ہوا ہے۔ اس لیے اب کوئی کہہ دے کہ یہ صحابہ کرام اللہ کے نبی کی سنت کا طریقہ اور ترتیب ہو رہا ہے، یہ کیا بیان کر رہے ہیں؟ یہ ساری عمر سنت کے مطابق عمل کرتے رہے ہیں،
اگر با فرض محال جو قرآن کا حکم ہے ایت کے اندر کسی نے غوطہ لگا کر ترتیب کا خیال ہی نہیں رکھا یا عام طور پر وضو کرتے ہوئے ترتیب کا خیال ہی نہیں رکھا، تو حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں وضو تو پھر بھی ہوگا، انکار کون کرے؟ اگر کسی نے سوال کیا ہاں بھائی تو نے ہاتھ دھوئے ہیں وضو میں؟ وہ کہتا میں نے دھوئے ہیں۔ ہاں بھائی چہرہ دھویا ہے وضو میں؟ وہ کہتا میں نے دھویا ہے۔ تو نے سر کا مسح کیا ہے؟ بالکل کیا ہے۔ پاؤں دھوئے ہیں تو نے وضو میں؟ بالکل دھوئے ہیں۔ قرآن کھول کے دیکھتا ہے، وہ قرآن کیا کہتا ہے جی؟ قرآن کہتا ہے یہی آزاد ہونے ہیں، وہ کہتا ہے میں نے دھوئے ہیں۔ اب بتائیں کون کہے کہ وضو نہیں ہوا؟ کوئی نہیں کہہ سکتا۔ یہ مسئلہ حضرت کرار کرام اللہ وجہ الکریم نے بھی سمجھایا، اور یہ مسئلہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی سمجھایا کہ غوطہ لگانے سے بلا ترتیب کوئی ترتیب کا خیال نہیں رکھا گیا، جو فرض ہے نا وضو وہ وضو ہو گیا۔ اس کے بعد آگے چلتے ہیں۔ لاجک انہوں نے یہ بیان کی، کہتے ہیں بھائی الاذاۃ والحسن والنظافہ، حقیقت میں وضو کرنا کیا ہے؟ کہ اعضاء کو روشن کرنا، اعضاء کو اچھا بنانا، اعضاء کو صاف کرنا، یہی تو مطلب تھا۔ تو غوطہ لگانے سے جب سارے صاف ہو گئے تو وہ مطلب تو حل ہو گیا ہے، وضو تو ہو گیا۔ اس کی لاجک انہوں نے بیان کر دی۔ اس کے بعد جب نیت کر کے وضو کر لیا، غوطہ لگا لیا یا بلا ترتیب کر لیا، 4 فریضے ادا ہو گئے تو وضو ہو گیا۔ اب آگے جب ہم وضو شروع کرتے ہیں، وضو شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ پڑھتے ہیں کہ بسم اللہ پڑھ کے وضو کو جو ہے وہ شروع کیا جائے اور بسم اللہ پڑھا جائے۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ترتیب ذہن میں رکھنی ہے، کوئی چیز مجھ سے ڈراپ ہو جائے تو پوچھ بھی سکتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من توضأ وذکر اسم اللہ طہر جسدہ کلہ ومن توضأ ولم یذکر اسم اللہ لم یطہر الا موضع الوضوء کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ حدیث پہلے میں آپ کے سامنے بیان کر چکا ہوں۔ آپ نے فرمایا کہ جس بندے نے وضو کرتے ہوئے اللہ کا نام لے لیا پہلے، یعنی بسم اللہ پڑھ لیا، اس کا سارا جسم پاک ہو جائے گا، اور جس بندے نے نام نہ لیا اس کا سارا جسم نہیں پاک ہوگا، صرف اس کا وضو ہو جائے گا۔ یعنی بسم اللہ پڑھنا پہلے افضل ہے، سنت ہے، بسم اللہ پڑھو تو اجر بڑھ جاتا ہے، جسم کی طہارت بڑھ جاتی ہے۔ اگر نہیں پڑھو گے وضو ہو جائے گا، سارے جسم کی طہارت مراد باقی اعضاء سے جو گناہ مٹنے تھے، جو شرف تھا، جو فضیلت تھی، وہ حاصل نہیں ہوئی۔ اس کے بعد بسم اللہ کیا ہے؟ ایک تو بسم اللہ الرحمن الرحیم سیدھی سادھی لکھی ہوئی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور یہ معروف اور مشہور ہے۔ اللہ کے پاک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کبھی کبھی وضو فرماتے ہوئے آپ کبھی اور بھی کوئی لفظ بول دیتے تھے، فرما دیتے تھے بسم اللہ العظیم والحمد للہ علی دین الاسلام، کبھی یہ بھی لفظ بول دیتے تھے۔ اب یہ دعا بن جائے گی۔ یہ الفاظ میں اس لیے نوٹ کر کے لے کے آیا ہوں کہ اگر ہم ان کو ذکر نہیں کرتے تو کہتے ہیں دیکھو جی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وضو کیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بسم اللہ پڑھتے ہوئے پڑھا بسم اللہ العظیم والحمد للہ علی دین الاسلام، تو یہ تو جو ہے وہ پڑھنے ہی نہیں دیتے یا پڑھتے ہی نہیں ہیں۔ ہم نے کب کہا ہے کہ نہ پڑھو؟ ہم نے کب کہا ہے وہ پڑھنے ہی نہیں دیتے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مستحب متعدد منقول دعائیں ہیں، آپ ساری عوام الناس کو یاد کراؤ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے پھر بھی اللہ کے نام سے شروع ہوا، بسم اللہ العظیم والحمد للہ پڑھ لیں پھر بھی اللہ کے نام سے شروع ہوا۔ اللہ کے پاک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دونوں طرح سے تسمیہ پڑھنا ثابت ہے، اس میں اعتراض والی کون سی بات ہے؟ اگر آپ ضد کرتے ہیں کہ بسم اللہ نہیں یہ بھی ساتھ پڑھیں تو ہمیں بتانا پڑے گا، وجہ بتاؤ، کیا ہم نے اللہ کے نام سے وضو شروع نہیں کیا بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے؟ پھر تو اعتراض کرو۔ اگر بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کا نام ہے تو پھر اعتراض بنتا نہیں ہے۔